دو بہنوں کا ایک سسرال۔ سیتا اور گیتا دونوں بہنیں تھیں اور دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رہتی تھی اور اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز سیتا اور گیتا سیڑھیوں سے تیز آ رہی تھی کہ ان کی ماں پوچھتی ہے، ارے تم دونوں اتنی تیزی سے کیسے جا رہے ہو؟ آرام سے نہیں جا سکتی تم دونوں؟ ارے ماں جی، آج ہم جلدی کالج جا رہے ہیں اور پھر جلدی واپس آ جائیں۔ آج تو ہمارا فیوریٹ شو لگنے والا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم جلدی چلے جاتے ہیں کالج اور پھر جلدی سے کالج سے واپس آ کے اپنا فیوریٹ شو دیکھیں گے۔ تم دونوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن شکر ہے کہ تم دونوں بہنوں کی آپس میں بہت بنتی ہے اور تم دونوں میں بہت پیار ہے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں اور تم دونوں کی عادتیں بھی اتنی ملتی ہے اور تم لوگوں کو تو ٹی وی شو بھی ایک جیسے ہی پسند ہیں۔ بس میری یہی دعا ہے کہ تم دونوں کا سسرال بھی ایک ہی ہو جائے۔ ساوتری کے منہ سے نکلی بات سچ ہو جاتی ہے اور سیتا اور گیتا دونوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہو جاتی ہے، دونوں کا ایک ہی سسرال ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ شادی کے بعد دونوں کی آپس میں بننے والی ہی نہیں ہے۔ وہ بہنیں جو ایک دوسرے پر جان دیتی تھی، شادی کے بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئی۔ ارے گیتا، تم کب سے یہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جلدی سے سالن روٹی بنا دو نا، ماں جی پوچھ رہی ہے کب سے۔ تم سے ایک کام نہیں ہوتا؟ کب سے تم دونوں کو کہا ہوا ہے کہ کھانا بنا دو، ابھی تک کھانا نہیں بنا۔ ایک تو تم دونوں ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم دونوں بہنیں ہو یا دشمن۔ اب مجھے تم دونوں کی لڑنے کی آواز نہ ہے، ورنہ میں نے تم دونوں کا سامان پیک کرنا اور یہاں تم لوگوں کے مائکے چھوڑ کے آ جانا ہی۔ ارے ماں جی، بس ہم لوگ کھانا بنا رہے تھے، لیکن یہ گیتا ہے کہ یہ تو بات نہیں مانتی، سارا کام مجھ سے کرواتی رہتی ہے۔ ارے ماں جی، یہ کب سے کچن میں ایسی کھڑی ہوئی ہے؟ میں کب سے اپنا سارا کام ختم کر دیا، ابھی تک اس نے کھانا نہیں بنایا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ گیتا، تمہیں میرے ساتھ زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام جلدی سے کر لو، میں چپ چاپ کھڑی ہوں یہاں پہ۔ تبھی ان کی ساس ان کو چپ کرواتی ہے۔ ارے بہو، بس کر دو اب تم دونوں لڑائی جھگڑا، ہر وقت لڑتی رہتی ہو، اب جلدی سے کھانا بھی بنا دو ورنہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہ دونوں چپ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد گیتا وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیتا گھر کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ دونوں ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ شام کو جب ان کا پتی گھر آیا تو سیتا اپنے پتی کے کان بھرنے لگ جاتی ہے، میں نے آپ کو کب سے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا ٹرانسفر کروا لیں یہاں سے اور ہم یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں، میں نے نہیں یہاں رہنا۔ گیتا ہر وقت میرے ساتھ لڑتی رہتی ہے، مجھے پریشان کرتی رہتی ہے۔ ارے ایک تو مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آتی، تم دونوں سگی بہنیں ہو کر بھی اتنا لڑتی ہو۔ تم دونوں کو تو خوشی خوشی ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ ارے ہاں، وہ میری بہن ہی نہیں ہے، اب میری جٹھانی بھی ہے، اس لیے مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی اور مجھے یہاں نہیں رہنا اس کے ساتھ اکیلے۔ تو دوسری طرف گیتا بھی اپنے نکلی آنسو دکھا کر اپنے شوہر کو بھڑکا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا گیتا، تو کیوں رو رہی ہے؟ راکیش جی، سارا دن میں گھر پہ کام کرتی رہتی ہوں اور سارا کریڈٹ گیتا لے لیتی ہے۔ میں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں اور مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، مجھے الگ رہنا ہے سیتا سے۔ آج میں نے گھر کا سارا کام کیا، جب ماں جی نے 2 روٹی مانگی تو میں نے اس کو کہا کہ ماں جی کو 2 روٹی بنا دو، تو وہ کہنے لگی کہ ماں جی خود بنا لیں، ان کے ہاتھ کون سا نہیں ہے۔ تبھی راکیش کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، تو میں ماں سے بات کرتا ہوں ابھی۔ تبھی یہ سن کر گیتا پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تبھی وہ اپنے پتی کو بہلا پھسلا کے بات کو ختم کر دیتی ہے اور اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور ان کی ساس گیتا اور سیتا کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ دیکھو بہو، میں تم دونوں کو لڑتا ہوا نہیں دے سکتی، تم دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب بٹوارا ہو جائے۔ تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب تم لوگ الگ الگ ہی رہو گی۔ اچھا ہوا ماں جی، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور ویسے بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنا، ہم لوگ الگ الگ ہی رہیں گے۔ وہ دونوں بٹوارے کے نام پہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ان کی ساس کہتی ہے، ہاں لیکن میری ایک شرط بھی ہے، اوپر والی منزل پہ گیتا رہے گی اور نیچے سیتا رہے گی، لیکن تم دونوں اب کبھی بھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھو گی، نہ ہی ایک دوسرے سے بات کرو گی، نہ ہی کوئی اوپر نیچے آئے جائے گا، سب اپنے اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ وہ دونوں خوشی خوشی یہ شرط قبول کر لیتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن گیتا جب اکیلی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ دن ہی دن میں سوچ رہی ہوتی ہے، ارے آج تو میں بہت اکیلی لگ رہی ہوں۔ گیتا ہوتی ہے تو ساتھ مل کر سارا کام کر لیتے ہیں اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہیں نہ کہیں وہ گیتا کو ہی مس کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف گیتا بھی جب گھر پہ پہنچا کر رہی ہوتی ہے تو اسے بھی اپنی بہن کی ارے گیتا کی تو بہت یاد آ رہی ہے، کیسے ہم لوگ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے شادی سے پہلے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے کو ترس رہی ہوتی ہیں، اب ان دونوں کا دل کر رہا ہوتا ہے ملنے کو، اور ایک دن وہ دونوں جب کافی رات ہو جاتی ہے تو وہ دونوں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتی ہیں۔
وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، اوپر سے اس کی ساس آ جاتی ہے۔ دیکھا بہو، میں نے اس لیے تم دونوں کو کہا تھا، انہیں رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے مجھے یہی صحیح لگا کہ تم دونوں کا بٹوارا کر دو، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں کو سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تم دونوں ہر وقت دیورانی جٹھانی کی طرح لڑتے رہتے ہو، تم دونوں بہنیں بن کر بھی تو رہ سکتی ہو۔ ارے ہاں ماں جی، آپ تو بالکل ٹھیک کیا، اب سے تم لوگ آپس میں ایک ساتھ رہو گی اور کبھی بھی نہیں لڑو گی۔ تبھی گیتا کہتی ہے، جی ماں جی، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہیں تھی، اس لیے اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ہم تو شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے، اور اب تو ہم جیٹھانی دیورانی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ کرنے لگے تھے، لیکن اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم آئندہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے، اور اگر کبھی ہماری لڑائی ہو بھی جائے تو آپ ہمیں پیار سے سمجھا دینا یا ڈانٹ کر۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی ساس کے چہرے پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، اور وہ دونوں پھر سے ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا تو ماں جی، ہم چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھنا، ہم لوگ شہر جا کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ ارے ہاں ماں جی، اور ہم لوگ پیسے بھی بھیج دیں گے شہر جا کے آپ کے پاس۔ ارے ہاں بیٹا، جلدی سے پیسے بھیج دینا، گھر پہ خرچہ نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اور گھر کے حالات تو تم دونوں کو پتہ ہی ہے، بس جلدی سے چلے جاؤ۔ تبھی اس کی بیوی، ارے راکیش جی، میں نے آپ لوگوں کے لیے پلاسٹک کی بوری بنا دی ہے، آپ لوگ وہ پہنتے جانا، آپ لوگ بارش میں بھیگو گے نہیں۔ ارے ساوتری، تم نے یہ تو بہت اچھا کیا ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے وہ کس کی ہے آخر؟ وہاں کھڑی اس کی تینوں جٹھانیاں جو کہ جل بھن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ چاروں بھائی گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں، اور پیچھے سے اس کی ساس کی بات سن کر ان کی بہوؤں کا منہ بن جاتا ہے۔ ساوتری، جو کہ سیما کی سب سے چھوٹی بہو ہوتی ہے، ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے چلو نا، چل کے باہر بارش میں نہاتے ہیں ہم۔ وہ تینوں باہر جا کے بارش میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے، اور نہانے لگے۔ ارے ہماری ساس کو تو یہی بہت اچھی لگتی ہے، ہم لوگ تو ان کو زہر لگتے ہیں۔ وہ تینوں مزے سے بارش میں نہا رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور بیچاری ساوتری جو کہ برتن رکھ رکھ کے پانی نکال کے باہر پھینک رہی تھی۔ اب کرنے دو اس جٹھانی کو اکیلے ہی کام، بہت تعریفیں کرتی ہے نا ہماری ساس اس کی، اب اکیلے ہی کرے کام سارا۔ تبھی وہ تینوں ہی گندے پاؤں لے کے اندر آ جاتے ہیں ان کی سوئی سے۔ ارے بہو، کچھ تو شرم کر لو، وہ بیچاری سارا دن کام کرتی ہے۔ ارے ماں جی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے ساوتری، تم جلدی سے اب ہمارے لیے جگہ صاف کر کے بستر بنا دو۔ ارے دیورانی جی، آپ جائیں، پہلے باہر پیر صاف کر لیں، پھر بعد میں آپ کو کھانا لگا دوں گی۔ تبھی وہ تینوں جاتی ہیں اور باہر سے پاؤں صاف کر کے آتی ہیں، اور وہ تینوں آ کے اپنے گندے کپڑے چینج کر دیتی ہیں۔ ارے یہ لو، دھو دینا یہ ہمارے۔ تبھی ساوتری سب سے پہلے سارا گھر صاف کرتی ہے، اور اس کے بعد ان کے دونوں کے کپڑے دھونے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے سارے کام کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، اور پھر سے ساوتری سب کے لیے کھانا بناتی، دال چاول بنا رہی ہوتی ہے۔ ارے ساوتری، مجھے دال چاول نہیں کھانے، مجھے تو آلو کی بھجیا ہی کھانی ہے، تو میرے لیے وہ بنا تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارے دیورانی جی، وہ تو 3-4 آلو پڑے تھے، تو وہ میں نے اس کا پلاؤ بنا لیا ہے، جب آلو نہیں تھے تو جا کے سبزی لے آتی۔ ارے اتنی بارش میں تھی نا، اس لیے نہیں گئی، صبح لے آؤں گی میں جا کے ساری سبزی۔ اور ہاں بس جلدی کر، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی چھوٹی بہو کا بہت احساس ہوتا ہے۔ تبھی وہ تینوں مزے سے بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور ساوتری ان کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہے، اور وہ پلاؤ اور دال چاول بناتی ہے اور سب کو کھانا کھلاتی ہے، جبکہ وہ خود سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے۔ اس طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک سے وہ کھڑکی سے بارش کا پانی اندر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ سب بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا رہی ہوتی ہے، جبکہ ساوتری کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ پوچے سے فرش کا پانی سارا صاف کر رہی ہوتی ہے، اور پھر باہر پھینک رہی ہوتی ہے نکال نکال کے۔ اس کی ساس یہ سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے۔ ارے بہو، یہ لو، یہ ایک تھیلا ہے پلاسٹک کا، اس کو کھڑکی پہ لگا دو، اس سے کھڑکی سے پانی اندر نہیں آئے گا۔ تبھی ساوتری ایسے ہی کرتی ہے، اور اس پلاسٹک کے بورے کو کھڑکی کے آگے لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی رک جاتا ہے وہاں سے۔ اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اور بارش تو اور زیادہ تیز ہونے لگ جاتی ہے، اور کئی دنوں تک بارش کھڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، پتہ نہیں کب یہ بارش رکے گی، اتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے، اور گھر کی حالت بھی بگڑ، اب تو کہ کیا کریں۔ تبھی اس کی بڑی بہو آتی ہے، ارے ماں جی، ساوتری کی طرح مجھے بہت بھوک لگ گئی، اس کو کھانا بنا دے۔ ارے بہو، وہ سبزی لینے گئی ہے، کبھی تم لوگ بھی کچھ کر دیا کرو اور اس کا احساس کر لیا کرو۔ ارے ہاں ہاں ماں جی، بنا دیتی ہوں میں ابھی، آپ کو تو بس ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ وہی کام کرتی رہتی ہے۔
جبکہ اس کی ساس برتن نکال نکال کے پانی سارا ڈال رہی ہوتی ہے، اور جو پانی گر رہا ہوتا ہے نیچے اس کو نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ تبھی وہ تینوں ہی ساوتری کے آنے تک گھر کے سارے کام کرتی ہیں۔ پھر بھیگتی ہوئی ساوتری جب گھر پہنچتی ہے تو تبھی وہ تینوں دیورانیاں بولتی ہیں، ارے آ گئی مہارانی، جان بوجھ کے نہاتی ہوئی بارش میں لیٹ آئی ہے تاکہ اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور سارا کام، ارے نہیں وہ بس بارش اتنی تیز تھی نا اس لیے مجھے دیر ہوگی۔ تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ اتنی حالت میں وہ سبزی لے کے آئی ہے، تم لوگ اس پہ لڑنے رک گئی ہو۔ ساوتری کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے بارش کی وجہ سے، لیکن وہ آتے ہی گھر سے سارا بارش کا پانی باہر نکالتی ہے اور پورا گھر صاف کرتی ہے، اور اس کی دیورانی سب کھڑی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ساوتری کہتی ہے، ارے جٹھانی جی آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ آرام سے بیٹھ جاؤ اور میں آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ تبھی وہ تینوں بیٹھی آرام سے کھڑی ہوتی ہیں، اور تبھی ساوتری لگاتار ہی بارش کا پانی صاف کیے جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ فارغ ہو کے سب کے لیے کھانا بناتی ہے۔ ساوتری سارا دن سب کے لیے کام کرتی رہتی ہے، اور اس کو گھر کی بھی بہت فکر ہوتی ہے کیونکہ اب گھر کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور ہر جگہ سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ ایک پلاسٹک کا شاپر لیتی ہے اور اس کو لکڑیاں باندھ کر رسی سے گھر کی چھت کے اوپر لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں پانی بہت کم آ رہا ہوتا ہے۔ اور اچانک سے ایک دن بہت تیز اندھیری آتی ہے اور وہ چھتری اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا پانی سارا بھر جاتا ہے۔ ساوتری بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر سے وہ برتن رکھتی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور برتن بھر بھر کے باہر گرا رہی ہوتی ہے پانی۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور ساوتری کو ایک دن بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ تبھی اس کی جٹھانیاں کہتی، ارے ساوتری اٹھ جلدی میرے لیے کھانا بنا دے، بھوک لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھو بہو کو کتنا تیز بخار ہے، اور وہ کہاں پہ سارا دن رات وہ تم لوگوں کے اوپر برتن لے کے کھڑی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر بارش کا پانی نہ گرے، اور تم لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ان تینوں کو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے اور ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تینوں ہی ساوتری سے معافی مانگتی ہے، ساوتری ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت کیا۔ اسی طرح سے وہ تینوں اب مل کر گھر کا سارا کام کر لیتی تھی اور ساوتری کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔